باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، جو حالات و واقعات چل رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہیں صاحبان دل، اور جن کے پاس دل نہیں ہے، صرف ایک پمپ ہے، تو وہ جو مرضی چاہے کریں۔ وہ نہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، نہ ہی وہ احتجاج میں کوئی حصہ لے رہے ہیں، اور نہ ہی وہ افسردہ ہیں۔ بس وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں اور اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ لیکن جو آسمان اس وقت زمین پہ ظلم و ستم دیکھ رہا ہے، انسانیت نے آج تک ہسٹری میں کہیں یہ نہیں پڑھا تھا کہ کس طریقے سے معصوم بچوں کا بھی قتل عام ہو رہا ہے، اور کس طرح ہسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کس طرح ایمبولینسز پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور تاک کے حادثاتی طور پہ نہیں کہ اتفاقاً ہو گیا، باقاعدہ تاک۔ اور اب جو معاملہ آیا ہے وہ یہ کہ جو رپورٹ کر رہے ہیں رپورٹرز، ان کو تاک کے مارا جا رہا ہے۔ 100 سے زیادہ تو رپورٹرز ہی ابھی تک مارے جا چکے ہیں مختلف ملکوں کے، کیونکہ فسطائی نظام کا اصول یہ ہے کہ اس کی کوئی معلومات باہر نہ جائے اور لوگوں کے سامنے نہ آئے، اور وہ سمجھتا ہے اس طرح میں جتنا قتل عام چاہوں کر لوں گا۔ اور یہ نوآبادیاتی نظام کا تسلسل ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو ہسٹری میں ڈاکومنٹ ہونے ہی نہیں دیا جو ان کے سیاہ کارنامے تھے۔ جیسے بیلجیم نے کانگو کے اندر آدھی آبادی تہس نہس کر دی، قتل کر دی، آدھی آبادی، لیکن آج ہسٹری اس کو جانتی ہے، نہ پتہ ہے کہ یہ ایسا کیا ہوا۔ امریکہ نے جس طریقے سے انسانیت کی تاریخ کی سب سے بڑی غلامی کی ٹریڈ کی، اور خود امریکہ کے اندر امریکہ کے جو رہنے والے تھے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ ان کی آج نسل تک نہیں ملتی، اور جن کو ریڈ انڈینز کہا جاتا تھا، جس طرح آسٹریلیا میں ایبوریجنل قرار دیے گئے لوگوں کو انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اسی طرح نیوزی لینڈ میں۔ تو شکل وہ ہمارے ایک استاد تھے، بہت بچپن میں مجھے یاد ہے، وہ کہتے تھے شکل مومنہ تے کرتوت کافرہ۔ تو وہ والا معاملہ ہے کہ ان کی جو کرتوت ہیں وہ اس سے کے حساب سے نہیں، جو یہ اپنے اوپر غلاف اوڑھ کے بیٹھے ہیں۔ اب جنگ جو ہے وہ ایک پراسرار موڑ لیے ہوئے ہے۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یمن اور حوثی باغی، ان کا ایک پراسرار کردار ہے۔ وہ کس کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں، کس کے نہیں، یہ ابھی تک صیغہ راز میں ہے۔ جو بظاہر کہا جا رہا ہے وہ ہے ان کے پیچھے ایران ہے، اور ایران کے پیچھے کہا جا رہا ہے روس یا چین ہے۔ یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں کبھی پتہ چلے کہ اس کے پیچھے خود امریکہ ہی تھا۔ جس طرح کہ انہوں نے داعش بنائی، جس طرح کہ انہوں نے بلیک واٹرز بنائی، یا اور جیسے یہ بناتے ہیں ایک ایسی ان ریکگنائزڈ فورس کہ جو جتنے بھی ڈرٹی ورک ہیں وہ ان کے انجام دیں، اور ان کی پاکیزگی پر اور ان کے دامن عفت و عصمت پہ کوئی چھینٹ بھی نہ آئے۔ اب یونان جو ہے، یونان کی فوجیں اور اس کی جرمنی کی، فرانس کی، انگلینڈ کی جو وارشپ ہیں وہ ریڈ سی کے اندر اس وقت موجود ہیں، لیکن وہ اتنے بظاہر دکھا رہے ہیں کہ ہم دہشت زدہ ہو گئے ہیں کہ ہم اس کو کچھ ہاتھ اس کا روک نہیں سکتے، یمن کے حوثی باغیوں کا، اور وہ لوگوں کا قتل عام یا ان کے جو بھی وارشپ جا رہے ہیں ان پر میزائل داغ رہا ہے۔ لیکن آج جو یہ ہوا ہے، آج یا کل، کہ انہوں نے پاکستان جو جہاز آ رہا تھا، بحری جہاز سعودی عرب سے، اس کے اوپر بھی میزائل داغے ہیں۔
تو اب نہ تو پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، نہ ان کی جنگ کی طرفداری کر رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اور آگے بھی آئندہ بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جنگ کا دائرہ اسرائیل سے نکال کر مشرق وسطیٰ میں اور بالآخر پاکستان یا پاکستان کے پانیوں کے قریب لانا چاہتے ہیں، تاکہ بڑے دائرے میں اثر کرنے والے ہتھیار، جس سے انسانیت کی بڑے پیمانے میں کروڑ ہا کروڑ انسان چشم زدن میں لقمہ اجل بن سکیں، ان ہتھیاروں کو ایکسرسائز کر سکیں۔ اسرائیل میں تو یہ ابھی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ دونوں باہم دیگر اتنے قریب ہیں کہ بڑے ہتھیار استعمال کرنا خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ تو اس جنگ کے سب سے بہترین اور یا نقطہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس جنگ کو کسی صورت اسرائیل یا حماس یا فلسطین اور اس سرزمین سے باہر نکلنے نہ دیا جائے، اور ان کو کوئی موقع ایسا نہ دیا جائے کہ وہ جنگ کے دائرے کو وہاں سے کھینچ کے ادھر لا کر مسلمانوں کا قتل عام کرنے کا جواز پیدا کر سکیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، تو آئندہ انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔